بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں ایسا ایک شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ پھر دوسری بار کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے جاں نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو ایک شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، یا سلمان، تو کیا اس شخص کو میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی درگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔
اے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چاچا اس شخص کو تھوڑا سا سائڈ سے ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، چاچا آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں ایک نوالا بھی کھانے کو نہیں ہے اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ میرے گھر میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی کہ اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چاچا تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمن یہودی بیٹھا ہے اس سے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام نہ سمجھے گا۔ یہ چادر میرے رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمن یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمن آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمن یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا ہے، جو سلمان مجھے یہ تو بتا دو یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یہ نبی کے پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، یہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ سمو یہودی کہتا ہے، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہو گئے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی، ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا لیکن تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمن یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا تو کام ختم ہو گیا ہے،
یہ بات سن کر سمن یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔